السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں ہم مکمل طور پر جانتے نہیں ہیں، یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے فردر سٹیپس اور اس کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ ہمیں ہر کام یہ جاننے کے بعد کرنا چاہیے، وہ ہماری معاشرت ہو، ہماری عملی زندگی ہو یا کاروبار ہو، کہ جس کے آخری حد کو یا ہم منزل کو جانتے ہوں۔ تو کبھی بھی ایسا سفر اختیار نہ کریں منہ اٹھا کے کہ جس سفر کی منزل کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ جی ہاں دوستو، ایسا ہی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست تھے اعجاز بنگش، جو ایکٹنگ چھوڑ چکے ہیں، کراچی چلے گئے ہیں۔ رانا عمران تھے جو آج جیو میں کام کرتے، اور میں 16-17 سال پرانی بات ہے، اور دسمبر کا مہینہ تھا، شدید دھند پڑ رہی تھی، اور ان دنوں میں نے نئی ایک 1.5 لاکھ روپے کی سیکنڈ ہینڈ خیبر گاڑی خرید لی تھی۔ تو ہم اس گاڑی کو لے کر لور پھرتے تھے، اور گاڑی جو کام کرتے تھے ہم گاڑی میں ہی کیا کرتے تھے۔ تو رات کو کوئی 1 بجے کا وقت تھا، ہم سمن آباد چوک لاہور میں بیٹھے ایک ہوٹل پہ پراٹھے کھا رہے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ تو دوستوں، ایک بائک آ کے رکی اور اس پر سے ایک لڑکی اتری، اس نے نقاب کر رکھا تھا، جوان بچی تھی، اور اس نے اپنا ایک بیگ لڑکے کو دیا جو اس نے موٹر سائیکل کی ٹینکی پر رکھا، اور وہ لڑکی PCO کے اندر چلی گئی۔ دوستو، یہ وقت تھا کہ جگہ موبائل نہیں تھے، کال اتنی سستی نہیں تھی، تو یہ جو PCOs ہیں ان کا بڑا کام تھا، تو یہ ساری رات کھلے رہتے تھے۔ تو وہ بڑا مشہور PCO آج بھی کھلا ہوتا ہے۔ وہ اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے نے دائیں بائیں دیکھا اور بیگ گلے میں ڈالا اور بائک لے کر یتیم خانہ چوک کی طرف چلا گیا سپیڈ سے۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی، بڑی پریشان ہوئی، دائیں بائیں دیکھا، چوک میں گئی جہاں پمپ تھا، پھر واپس آئی اور شدید پریشان ہو گئی۔ میں نے اور اعجاز بنگش اور عمران یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یار، اس کے ساتھ کیا ہوا بیچاری کے ساتھ، اس کی مدد کی جائے۔ ہم جھجکتے ہوئے اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، تو اس نے کہا جائیں اپنا کام کریں۔ یہ کیا کہ پھر دکان میں چلی گئی، پھر باہر آئی، تو مجھ سے نہیں رہا گیا۔ خیر، مختصر یہ کہ ہم نے اور اعجاز بنگش نے جب اس کو یہ یقین دلایا کہ آپ ہماری بہن ہو اور ہم آپ کی مدد کریں گے، بیٹا آپ بتاؤ ہوا کیا ہے، تب اس نے یہ بتایا کہ آج سے 3 مہینے پہلے میرے بھائی نے، جو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے 1 عدد موبائل دلوایا تھا۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب موبائلوں کے اوپر میسیج آتے تھے اور کال ریسیو ہوتی تھی بس۔ تو کہتی جی مجھے ایک اننون نمبر سے میسیج آئے اور کالز آئیں، اور الٹیمیٹلی میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں کو یہ لگنے لگا کہ ہمیں بڑی محبت ہے اور بڑا پیار ہے۔ تو اس کے بعد آج صبح کالج کے بہانے میں گھر سے نکلی اور اپنی امی کا زیور جو انہوں نے میرے لیے رکھا ہوا تھا وہ، اور کچھ رقم جو کہ 7-7.5 ہزار بنتی تھی وہ، اور کپڑے لے کر میں اس لڑکے کے پاس آ گیا، اور ہم نے طے یہ کیا تھا کہ آج مجھے اپنے شہر لے جائے گا، اور وہاں جا کر اس نے وکیل سے بات کر رکھی اور ہمارا نکاح ہو جائے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ تو میں کہا بیٹا ہوا کیا؟ تو وہ روتے ہوئے یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس نے کہا بھائی جان، جب میں صبح نکلی ہوں تو اس نے ایک دوست سے کہہ کے مجھے میرے کالج کے اسٹاف سے پک کروایا بائک پہ، اور یہ مجھے ایک کارخانے میں لے گیا جہاں چھٹی تھی شاید، اور اس کارخانے میں ہم دونوں کیونکہ محبت کرتے ہیں، فرتے جذبات میں تھے، تو ہم نے تمام حدود و قیود پار بھی کر لیں اور خیال نہیں رکھا۔ اور اس کے بعد سے اس نے مجھے جب دوپہر کا کھانا کھلایا تو یہ مجھے کہنے لگا کہ تم گھر چلی جاؤ، تو ہم ایسے شادی نہیں کر سکتے، جبکہ وہ لڑکی بضد تھی کہ میں تو اپنے گھر سے آ چکی ہوں، میں اب گھر کیسے چلی جاؤں گی۔ قصہ ہوتا یہ کہ شام تک ان کی بحث ہوتی رہی۔ اس لڑکے کا مقصد کیونکہ پورا ہو چکا تھا، وہ پیار جس کو وہ محبت کہتا تھا، وہ غبار اس کا نکل چکا تھا۔ تو اس نے پھر حرکت یہ کی کہ اس کو لے کر آیا PCO پہ، اور اس سے کہا کہ میرا یہ ایک دوست ہے، اس کا یہ نمبر ہے، اس کو فون کر کے اس کو ریکویسٹ کرو کہ وہ ہمیں آج رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دے، تو صبح میں تم اپنے گاؤں لے جاؤں گا اور ہم نکاح کر لیں گے۔ وہ لڑکی جب PCO کے اندر گئی ہے تو وہ نمبر بھی بند تھا اور غلط تھا، اور اس لڑکے کا مقصد پورا ہو گیا، اور اس کے زیور اور پیسے لے کر، کپڑے لے کر بھاگ گیا وہاں سے۔ ہم نے اس کو دلاسا دیا اور یہ طے کیا کہ یار، میں کہا اعجاز بنگش رانا عمران، اے کڑی اج اپنے گھر جا کے سوئیں،
फजर तो पहले तो गल बनती है। दोस्तों मुख्तसर ये है कि हमने बड़ी मुश्किल से उसको मनाया, उसके भाई का उससे नंबर लिया, उसके भाई को जब बताया तो उसने पहली बेल पे फ़ोन रिसीव किया। वो क्योंकि जाग रहे थे, घर में घर की बहन कहीं चली गई थी। तो मैंने कहा यार बात ये है कि आप फ़लाँ के भाई बात करें। कह रहा तुसी कौन हो, और उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई हम इस तरह चौक में बैठे हुए थे तो फ़लाँ जगह तो आपकी बहन यहाँ है। उन्होंने कहा मैं तानू गोली मार देंगा और फ़लाँ तो झूठ बोल रहे। मैं कहा आप आएँ तो सही। दोस्तों वो लड़का और उसका बाप बाइक के ऊपर, मेरा ख्याल है शायद वो लाहौर के थे, 15 या 14 मिनट में वो आ गए। और भाई ने आते पिस्तौल निकाली और उसने मिजाज बंगा शमीत होकर कहा सही दसो होया कि ये ताड़ी ऐसी तैसी। अब चौंक सारा जमा था, गवाह थे, बड़े मुश्किल से किस्सा कोता ये कि उनको समझाया हमारा कोई हाथ नहीं है और इस तरह हुआ और ये हुआ। उन्होंने कहा चल मोटरसाइकिल पे बहन को कहा, बड़ी ज़ोर से घसीटा और 2-3 थप्पड़ मारे। हम लोगों ने बचा लिया। फिर उसको इस बात पे कायल करने में 2 घंटे लग गए कि यार तू इसके साथ कोई ऐसा काम नहीं करेगा, तू इसकी जान नहीं लेगा, तू इसको कोई सज़ा नहीं देगा, तू इसको माफ़ कर दे। और उसको यहाँ तक लाने में 2 घंटे और लगे और तकरीबन उसके पैर पकड़ के उसको अहादीस सुनाई कि ईमान वालों तुम्हारी औरतें अगर गलती से नादानिस्ता कोई गलती कर बैठें या नादानी में कर बैठें तो उनको माफ़ कर दिया करो कि तुम अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला पाते हो। और बड़ी हदीसें सुना के बड़ी मुश्किल से बाप राज़ी हुआ, भाई राज़ी हुआ। वो अपनी बहन को घर लेकर गए, हम उनके साथ गए। और जब वो घर में बच्ची दाखिल हो रही थी तो सुबह फजर का वक्त हो चुका था और अजानें हो रही थी। और दोस्तों उसके बाद भी 3 महीने के बाद मैंने उनसे रब्ता रखा तो मेरी लड़की के बाप से बात होती थी। और फिर अच्छी खबर ये मिली कि मैंने जब कॉल की तो उन्होंने कहा जी उसकी शादी हो चुकी है और वो ब्याह के अपने घर चली गई और बड़ी खुश है। दोस्तों ये वो वाक़या था जो मेरी ज़िंदगी में बड़े गहरे असर छोड़ गया, क्योंकि मैं भी उससे जवान था और जवानी में जोश में आप बहुत सारी ऐसी हरकतें कर जाते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इसका अगला स्टेप क्या होगा या इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो उस बच्ची और उस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ कि उनको पता नहीं था कि इन्होंने आगे करना क्या है। वो सारा भूत मोहब्बत का उतर जाता है मिलने के बाद, और फिर आप एक बीच चौराहे में खड़े होते हैं खाली हाथ, तो सोच रहे होते क्या करें। दोस्तों वो बच्ची तो बच गई, लेकिन एक और मैं आपको बात बताता हूँ। अभी कुछ अर्से पहले हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने हमें बुलाया जी कि उनकी बेटी ने कोई साइंसी इजाद की है अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर के ज़ेरे ज़मीन जो तेल मौजूद होता है उसका वहीं से कोई गैस बनाने का, कोई कन्वर्ट करने का कोई फार्मूला निकाला उस बच्ची ने। तो उनके माँ बाप ने एक बड़ी अच्छी होटल में दावत की, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, पुराने मोहल्लेदारों को जो संत नगर के थे उनको बुलाया। हम भी वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ मैं चंद बुजुर्गवार के पास खड़ा खाना खा रहा था और तारीफ़ की मैंने कहा देखो इस बच्ची ने हमारे सामने पैदा हुई और कितनी तरक्की कर ली। आप यकीन कीजिए एक बुजुर्गवार ने एक जुमला बोला, कहना देखो यार तुहानू पता है दी जी माँ है ना गुड्डो 27 साल पहले ये प्यो के नाल दौड़ गई सी, ओए बड़े फटे पे सन, थाने कचहरी हो गई सी, तो वेखो धी किड्डी चंगी निकली है। मेरे बच्चों, मेरी नौजवान नस्ल के बच्चे बच्चियों ज़रा सोचें, 27 साल पहले उस बच्ची की माँ ने घर से जाकर, जिसको उर्फ़े आम में घर से भाग कर कहते हैं, शादी की थी। 27 साल के बाद उसकी अचीवमेंट को ज़िक्र कैसे किया जा रहा है। तो मेरे बच्चों, हमारे लोगों की याददाश्तें बहुत तेज़ हैं। आपकी सारी अच्छी बातें ये भूल जाते हैं और सारी बुरी बातें ये 1 सदी के बाद भी दोहरा देते हैं। ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं। याद रखिएगा, मैं भी जवानी से गुज़रा और जवानी के बारे में बड़ा मशहूर शेर है कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। वो सपने, वो ख्वाब, वो मोहब्बतें जो 27 या 20 या 25 साल के माँ बाप की मोहब्बत को भुलाकर एक नए शख्स से, एक नई लड़की से आप वाबस्ता कर लेते और पैदा हो जाती हैं। और फिर आप अपने माँ बाप की सारी मोहब्बतों को, सारी चाहतों को और सारी मेहनतों को बाईपास करके एक डायलॉग बोलते हैं, जी मैंने इस्लाम ने हक दिता है, मैं लव मैरिज करांगा। मैं लव मैरिज के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लव मैरिज वो होती है जिसमें माँ बाप, लड़की के माँ बाप, आप और लड़की का लव मौजूद हो। लव मैरिज वो बिल्कुल नहीं होती जिसमें मैं एक लड़की को वरगला के या मोहब्बत का नाम देकर अपनी शहवत को उसको घर से भगा के ले जाऊं और फिर सारी ज़िंदगी वो ज़लील होते रहें।
آخری میں صرف ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گا. بچوں، یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ تسی انج کر لو گے پھر اونج ہو جائے گا، یہ سب بکواس ہے. جب بھی کوئی لڑکی اس طرح سے گھر سے جاتی ہے، سب سے پہلے اس کے ماں باپ لڑکے کے اوپر اغوا کا پرچہ کرواتے ہیں یا نامعلوم افراد کے خلاف. لڑکا جا کے وہاں بیان دلوا دیتا ہے، لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے. لڑکی جیسی ماں باپ کے پاس آتی ہے بیان سے مکر جاتی ہے، اور 80% یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بیان سے مکر جاتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا جی ہماری لڑکی واپس کر دیں، تو ہم جو ہیں وہ 10 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو آپ کو نکاح دے دیں گے، رخصتی دے دیں گے. اور پھر لڑکی گھر جاتے ہی ڈپریشن میں آ جاتی ہے. اس کو اپنا کیا بھی سمجھ آ جاتا ہے غلطی. ماں باپ کی عزت اور پگ جب اس کے پیروں میں رکھی جاتی ہے تو وہ بیان سے مکر جاتی ہے، اور بیچارہ لڑکا مجنوں صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا اس وقت جو آپ جس تکلیف سے گزرتے ہیں. دوستوں، اس کے بعد یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں، میری طرف سے آپ لو میرج کریں، میری طرف سے ارینج میرج کریں، لیکن یہ جان لیں کہ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. ساری زندگی اس چہرے کے ساتھ، ان عادات کے ساتھ رہنا ہے. تو میں ایک شادی ایسی کیوں کروں جس میں نہ میرے ماں باپ شامل ہوں اور نہ میرے رشتہ دار اس کو اچھا کہیں اس فیل کو، اور میں وہ شادی کر کے اس لڑکی کو اپنے گھر لے آؤں اور اس کے بعد پھر ساری زندگی ایک لامتناہی سلسلہ تانوں کا اور تشنوں کا میرے ساتھ جاری رہے. مجھے اپنی زندگی کو سہل رکھنا ہے. سب سے اہم میں ہوں، اور میرے لیے سب سے اہم میرے ماں باپ ہیں اور ان کی نیک خواہشات ہیں. دوستو، میرے بچوں، میں آپ کو شارٹ ٹائم ہے اتنی ساری قباحتیں بتا سکتا ہوں، یہ جو آپ پلان کر لیتے ہیں ایسی انج کر لیں گے تو انج ہو جائے گا، ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ تو شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں کہ جی پہلے مرغی لیں گے، پھر انڈے بٹھائیں گے، پھر بکریاں بنائیں گے، پھر ریوڑ بنے گا، پھر بھینس. ایسا نہیں ہوتا. تو عشق کو یا عاشق کو جو اندھا کہا جاتا ہے، مادر کے ساتھ میں تو اس کو عشق اور محبت نہیں مانتا. اس پر بھی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اور ویڈیو بنا سکتا ہوں، لیکن جس کو عرف عام میں یا فی زمانہ محبت اور پیار کہا جاتا ہے، اس کی نہ قرآن میں گنجائش ہے، نہ سوسائٹی میں گنجائش ہے. کوئی حدیث اس سے ریلیٹ نہیں کرتی اس معاملے کو. اور کبھی میں صرف ایک آخری بات کرتا ہوں، جب میرا بیٹا کوئی امتیازی ڈگری لیتا ہے تو میں بڑے فخر سے بتاتا ہوں وہ میرے پتر نے انہیں نمبر لیتے نے، اور یار میری بیٹی نے ماسٹرز کر لیا. کبھی افتخار فی نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ میرے بیٹے کی 2 گرل فرینڈز ہیں، یا میری بیٹی کے 4 بوائے فرینڈز ہیں. اس کی گنجائش صرف ہیر رانجھا، لیلا مجنوں، شیری فرحات کی داستانوں میں ملتی ہے. اور وہ داستانیں یاد رکھیے گا، آپ انفرادی طور پر اکیلے بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اجتماعی طور پر جس کو عرف عام میں پیار، محبت، عشق کہا جاتا ہے، اس کی سوسائٹی میں، معاشرے میں اور اخلاقیات میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ایسی بھاونا، ایسی خواہش اگر دل میں جنم لے لڑکی لڑکے کے، تو بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنے والدین سے بات کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے والدین بہت اچھے ہیں، اللہ دی قسم تہاڈی گل مان لیں گے. لیکن یار اٹیمپٹ کریں، نہیں مانتے منائیں، ریکویسٹ کریں، پھر بھی نہیں مانتے تو چھڑ دے خسماں نو کھائے. 22-24 سال دی میرے ماں پیو دی محبت میرے دل 'چ پیدا ہونے والی 6 مہینے 5 سال دی محبت دے اتنے قربان انہاں دے پیراں دے صدقے، جنہاں نے مینوں پیدا کیتا، میرے رب دا دسیا، نبی دا دسیا، کلمہ پڑھایا، نمازاں پڑھائیاں، میری ذات دی بنجر زمین دے وچ محبت تے پیار دی تے تعلیم دی تے عشق دی پنیری بوئی. انہاں دے پیراں دے صدقے میرا ہر طرح دی خواہش، ہر جذبہ تے ہر کیفیت قربان. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی عظمت، عزت اور وقار کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.